السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کی کارگزاری قبر میں سنانی ہے، بہت ہی زبردست اور لاجواب کارگزاری۔ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ضرور دیکھیں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ کہ اللہ نے ہم کو ایک دین دیا ہے، وہ دین مقصود ہے۔ وہ دین مقصود ہے، یعنی زندگی دین کے لیے ہی ہے اور کسی کے لیے نہیں دی ہے۔ دین کے لیے زندگی دی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مردہ جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو فرشتہ آتا ہے جانچ کے لیے، امتحان کے لیے، تو وہ یہ پوچھتا ہے ماں دینوں کا، ماں دینوں کا، یہ بتا اپنا دین بتا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دنیا کی زندگی سے فارغ ہو کر آیا ہے، کسی کام کے لیے اس کو بھیجا تھا، وہ اب فارغ ہو کر آیا ہے، تو جس کام کے لیے اس کو بھیجا تھا اب فارغ ہو کر آیا ہے تو اس کو پوچھیں گے کہ آپ کسی نوکر کو کام کے لیے بھیجیں، پھر وہ واپس آئے تو پوچھے بھائی وہ کام ہو گیا؟ وہ کام ہوا نہیں ہوا؟ تو چونکہ دین کے لیے پیدا ہوا ہے اس لیے اس کو دین پوچھیں گے۔ ہاں، مسلمان مرے تو بھی اس کو دین پوچھے، کافر مرے تو بھی اس کو دین پوچھے، منافق مرے تو بھی اس کو دین پوچھے، تینوں سے دین پوچھیں گے۔ مسلمان کے پاس دین تھا وہ دین کا جواب دے گا، ان کے پاس دین نہیں تھا وہ جواب نہیں دے پائیں گے، ان کا مسئلہ بگڑ جائے گا۔ یہ ترتیب تو میں کہا دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین بنانے کے لیے تھی کہ یہاں اپنا دین بناؤ۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، یا اللہ میرا دین بنا دے، یا اللہ میرا دین سنوار دے کہ وہ تو میرے کام کی اصل بنیاد ہے، وہ تو میرے معاملوں کی اصل بنیاد ہے، وہ میرا دین۔ ہاں، یہ دعا رہبری کے لیے بھی ہے اور حاجت روائی کے لیے بھی ہے۔ دعاؤں میں عام طور پر حاجت کا ذہن ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہے کہ دعا حاجت کے لیے ہوتی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن جس طرح حاجت کے لیے ہوتی ہے دعائیں، نبیوں کی دعائیں حاجت کے لیے بھی ہوتی ہے، رہبری کے لیے بھی ہوتی ہے، کہ یہ چیز اتنی اہم ہے اس لیے اس کو مانگا جا رہا ہے، اس میں مدد طلب کی جا رہی ہے، اس میں آسانی مانگی جا رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، یا اللہ میرا دین سنوار دے، میرا دین سنوار دے کہ وہ تو میرے معاملے کی اصل بنیاد ہے، کہ میرا وجود ہی یہاں دین کے لیے ہے۔ جب پیدا ہوا تھا اذان کہی تھی، اور جب مرنے لگا تو کلمہ یاد دلایا تھا کہ اپنے مرنے والے کو کلمہ یاد دلاؤ حدیثوں میں، تو جب پیدا ہوا تو اذان دی تھی، مرنے لگا تو کلمہ، تو دونوں دائیں بائیں دونوں ایک ہی چیز ہے۔ یہ علامت ہے کہ اس کو کسی خاص کام کے لیے یعنی دین کے لیے پیدا کیا تھا۔ تو وجود ہمارا میرے دوستوں اس دنیا میں کہ دین کے لیے۔ اللہم اصلح لی دینی، یا اللہ میرا دین سنوار دے کہ وہ تو میرے کام کی اصل بنیاد ہے، کہ میرا وجود اور میری صلاحیتیں اسی کے لیے ہے، کہ میرا وجود بھی دین کے لیے اور میری صلاحیتیں بھی دین کے لیے، جانی، مالی، ذہنی، فکری، جتنی صلاحیتیں ہیں وہ تمام صلاحیتوں کو دین پر لگانے کا حکم ہے، کہ کسی صلاحیت سے بے دینی کا ظہور نہ ہو، بلکہ تمام صلاحیتیں دین پر لگے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اپنے دین میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اسے حضور دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ میرا دین سنوار دے کہ وہ تو میری اصل بنیاد ہے۔ دین کے سنوارنے کا کیا مطلب ہے؟ دین کے سنوارنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ دین کے بارے میں جو یقین ہونا چاہیے وہ یقین اندر پیدا ہو جائے، کہ بغیر دین کے کوئی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے کہ بغیر دین کے کوئی طبقہ انسانوں کا کامیاب نہیں ہوگا۔
نہ تاجروں کا، نہ مزدوروں کا، نہ حکیموں کا، کوئی بھی۔ یہ اپنی جگہ رہے طبقے، لیکن ان سب کی کامیابی کا مدار اللہ نے ان کے دین پر رکھا ہے۔ اس لیے کہا کہ ہمارا دین سنوار دے، کہ وہ تو ہماری اصل بنیاد ہے، اصل بنیاد ہے نجات کے لیے بھی، اور اصل بنیاد ہے رہبری کے لیے بھی۔ کہ دین ہوگا تو آخرت میں نجات ہوگی، دین ہوگا تو یہاں صحیح رہبری ہوگی۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ظلم کیا ہے، انصاف کیا ہے، یہ دین بتائے گا، یہ دین بتائے گا کہ انصاف کیا ہے، ظلم کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ جس طرح روشنی میں ہر چیز کھل جاتی ہے، کہ کانٹا پڑا ہے، چابی پڑی ہے زمین پر، ہاں روشنی ہو گئی، تو کانٹے سے بچے گا اور چابی اٹھا لے گا، کام کی چیز ہے۔ تو ایک روشنی ہے، ایک رہبری ہے، اس لیے اس کا سنوارنا ضروری ہے کہ اپنا دین ہمارا سمجھ جائے۔ اور دین سنوارنے کا مطلب کہ اندر دلوں میں اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق ہو جائے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا ابراہیم صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی، جس میں انہوں نے یہی بتایا ہوا ہے کہ دین کا کام ہر لحاظ سے کرنا چاہیے، اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے، باقی دنیا فانی ہے، تو ہمیں روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے باقاعدگی سے، تراویح پڑھنی چاہیے باقاعدگی سے، اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کو یہ بیان اچھا لگا ہے تو اس بیان کو لائک سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے، تاکہ ہر وقت آپ لوگوں کو نیو بیانات بر وقت ہمارے چینل پر مل سکے۔ باقی آپ لوگ خود سمجھدار ہے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔